یا حبیب اللہ، بالکل سادہ کر دیں بھائی، ایکو ڈلے بیس سب کچھ بند کر دیں۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت، مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ لقمان سے ایک آیہ نور تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر بس کافیت نہیں، ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری توجہ جس مضمون کی طرف دلائی گئی اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لوگ ایسے ہیں جو مقصد حیات سے غافل کرنے والی باتوں کا بیپار کرتے ہیں تاکہ لوگ بھٹکتے رہیں خدا کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ علامہ علوسی اور دیگر مفسرین اس آیہ مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہیں۔ مکہ کا ایک متمول شخص جس کا نام نضر بن حارث ہے، یہ آیہ مبارکہ اس کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں نہیں تھا۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہاں خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے یاری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں۔ کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ پوری دنیا میں اندھیرے تھے، آقا تشریف لائے اور مکہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی۔ تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں تھے تو آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر کے فرد واحد سے لوگ ایمان لانے لگے۔ اسلام دن بدن پھیلنے لگا اور جو مخالفین تھے، اسلام دشمن تھے، ایک جگہ پہ اس کو چھوڑ دیجئے گا، وہ باہم جڑ بیٹھے اور انہوں نے معاذ اللہ کہا کہ ہم بانی اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور اس شمع کے گرد جو مٹھی بھر پروانے ہیں ہم انہیں خاک میں ملا دیں گے۔ لیکن وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، اور جدا ذکر خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے۔ او دے ذکر دا محافظ آپ خدا پڑھو لا الہ محمد الرسول اللہ۔ ہزارہا مخالفتوں کے باوجود اسلام پھیلا، اسلام نشو نما پاتا رہا۔ میں نے جس شخص کا نام لیا نا، نضر بن حارث، یہ تاجر تھا اور ملک شام ایران تجارت کے لیے اس کا آنا جانا تھا۔ اس نے وہاں سے رستم و اسفندیار کی جنگی قصے کہانیاں خریدی، مکہ آیا، لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاد و سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں اجمیوں کی کہانیاں سناؤں گا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے لوگوں کو قصے کہانیاں سنانے لگا۔ یہ اس کی چال تھی، اور ایک چال اس کے پاس یہ بھی تھی، اس کے پاس حسن کی پری پیکر باندیاں تھیں جن کا ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا۔ تو اس کی محنت سے کچھ کچے ایمان والے لوگ مرتد بھی ہوئے تھے۔ تو اللہ نے اس کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرما دی
کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کی تشریح میں علماء تفسیر بیان کرتے ہیں اس سے مراد گانا بجانا اور موسیقی مراد ہے۔ نضر بن حارث کا یہی کام تھا، وہ قصے کہانیاں سناتا تھا اور ناچ گانا دکھاتا تھا، اور میرا اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کے کام کریں گے ان کے لیے رسوا کرنے والا۔ حاضرین مجلس، یہ گانا، یہ موسیقی، اس کا ہمارے اوپر حملہ کب ہوا سنتے چلیے گا۔ خلافت راشدہ کے دور کے اختتام پر یہ موسیقی ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی ہے۔ تاہم اس وقت تو ملت اسلامیہ کا نظام دفاع مضبوط تھا، تو اس نے آبادی کے انتہائی قلیل حصے کو متاثر کیا۔ آج 14 صدیاں بیت گئیں اور ملت اسلامیہ کا نظام دفاع کمزور ہوا، اور یہ موسیقی ہمارے جسموں میں سرایت کر گئی۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ بقول اقبال کے کہ تھا جو نہ خوب بات تدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کل تک جو روح کی سزا تھی آج وہ روح کی غذا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، گانا گانے والا بچپن کا شوق اور اللہ کا فضل کہتا ہے، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ نہ گانا گانے والا غلط کہہ رہا ہے، نہ سننے والے اس کو گناہ جان رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑ دے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ دھیان سے سنیے گا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، میرے نبی فرماتے جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت ہے کیا کہ بندہ گانے سنتا مرے؟ ہمارے گجرانوالہ میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1-1.5 عشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان ہے، نماز فجر کا وقت ہے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہے، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کفس انصری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس عالم نے، حافظ نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان جیو شان سے، مرو ایمان سے۔ یہ کوئی موت نہیں، اب صاحب جزاک اللہ، یہ کوئی موت نہیں کہ بندہ گانے سنتا مرے۔ دوست کی دعوت پہ گیا، مجھے تقریر بھول جائے گی، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ دوست کی دعوت پہ گیا تو شراب کے جام بھی چلے، فحش گانے بھی چلے، گاڑی کیکر سے ٹکرائی، اور چاروں کے چار موت کی گھاٹ اتر گئے۔ بتاؤ وہاں فرشتہ کیا لکھے گا؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، میرے نبی فرماتے 2 آوازیں قابل لعنت آوازیں ہیں، ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز۔ یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہیں۔ دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام رخصت دیتا ہے، نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات پیش نظر رکھے بھائی کہ اسلام غیرت مند دین ہے، اپنے ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو پھر میرے ہی بن کے رہو، سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈلنا ہوگا۔ اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا بھائی، اسلام رخصت دیتا ہے۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد جو دل میں آرزو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اولاد سے ہمیں نوازے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار، اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی مرضی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ کسی کے ہاں 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو، اور آپ بے اولاد حضرات سے پوچھ کے دیکھیں کہ اولاد کی کمیاں کتنا توڑ دیتی ہیں۔ میں پچھلے دنوں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، وہ بے اولاد تھا، میں نے دعا کی، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ اور سب کے سب بے اولاد ہیں۔ اولاد دولت بڑی ہے بھائی، لیکن اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے۔ مسجد میں آئے تو مولانا صاحب سے عرض کیا کہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شیخ کی چوکھٹ پہ گئے تو حضرت سے بھی کہا حضرت میرے لیے دعا کرنا۔ حاجیوں کے قافلے چلے تو ان سے بھی گزارش کی کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اللہ اولاد سے نوازے۔ اللہ کسی کو 20 سال بعد بیٹا دے دے، بندہ منہ بسور کے بیٹھ جائے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اس کو نعمت کی قدر ہی نہیں؟ بھائی نعمت ملی ہے، چرچا کرو۔ اچھا اللہ نے بیٹا دیا، 20 سال بعد بڑھاپے میں اللہ نے وارث دیا، تو اتنی بڑی خوشی ملی، تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ اللہ نے بیٹا دیا تو کیا اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہم نے سونے محمد کا ذکر کیا؟ معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور آپ بھی دیہات کے رہنے والے، اور ہمارے دیہاتوں کے کلچر تقریباً ملتے جلتے ہیں۔
ہمارے ہاں بچہ آیا دنیا میں تو ہم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ ہم نے ڈیک آن کیا اور اس خیال سے کیا کہ اس کے کان میں کسی غیر کی آواز نہ پڑے. او بھائی قابل لعنت آواز تو آپ پہلے دن ڈال رہے ہو. اس وقت تو حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں دائیا کی آواز بھی نہ پڑے. اس نے کوئی گانا گانا ہے، گالی دینی ہے، مبارکباد ہی دینی ہے نا. لیکن اولاد کا شعبہ حساس اتنا ہے، اس وقت حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑے وہ اللہ اکبر کی آواز پڑے، کیونکہ بچہ جو ہوتا ہے وہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جب بچہ بولنے لگے تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کو اللہ اللہ سکھاؤ، اللہ اللہ سیکھ جائے اس کو لا الہ سکھاؤ، لا الہ سیکھ جائے اس کو محمد الرسول اللہ کی لوریاں دو. اس کے بعد آپ نے ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے. یہ باتیں بات کی ہیں، لیکن معذرت سے کہوں گا ہمارے ہاں بچہ بولنے لگے تو کیا وہ اللہ اللہ بولتا ہے توتلی زبان سے؟ گالی بولتا ہے. اور گالی کہاں سے آئی؟ گھر کے ماحول سے. گالی کس نے سکھائی؟ اس کے باپ نے سکھائی، اس کی ماں نے سکھائی، اس کے بھائیوں نے سکھائی. بچے تو کوڑا کاغذ ہے، جو بھی تحریر لکھو گے 1 منٹ ہے، آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی بھائی جان. اور گالی پہ ہم لوگ حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ ہیں. پہلا پتھر ہمارے منہ پہ آگ لگا، تقاضا تھا ہم سنجیدہ ہوتے، گھر سے زندگی سے گالی نکالتے، لیکن ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے نتائج پھر آنے والے کل میں بڑے بھیانک نکلے کہ جب وہ بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دیے. اس بیچاری کا قصور کیا ہے یار؟ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے، 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے. گالی کا ماحول آپ خود فراہم کر رہے ہو، جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. اگر ہمارے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، یہ قرآن پڑھنے کا ماحول ہے تو آج آپ کے پیچھے حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر گھر کا ماحول حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے تو بھائی جان نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے، اور قطب الدین اس نام سے شہرت کیسے پاتے ہیں سنیے گا. آپ کی والدہ بچپن میں بیٹے کو کہتی بیٹا مصلی بچھا، دامن پھیلا اور اپنے رب سے مانگ، اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھ دیتی ہے. بیٹا مصلی بچھا کے دامن پھیلا کے رب سے مانگتا ہے اور دعا سے فارغ ہو کے کمرے میں آ کے کھانا کھاتا ہے. اور کبھی کبھی ماں سے اظہار کرتے ہیں ماں اللہ مہربان کتنا ہے، میں دامن پھیلاتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق تھی جو کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی، آنے میں تاخیر ہوئی، دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا. اللہ بڑی محنت سے تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے، کہیں آج وہ کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی جب گھر آئی تو قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے پوچھا پتر کھانا کھایا؟ کہتا جی ماں جی کھانا کھایا، لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا. ہاں جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا. اور مائیں تو رب سے جوڑتی تھی. یہ وہی قطب الدین ہے. ماں مدرسے میں بیچتی، استاد کہتے پڑھ بیٹا الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا. 14 پارے سنا دیے. استاد بڑے متاثر ہوئے. بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. آپ جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ایک بچے سے سوال کیا،